تمام دیکھنے والوں کو آداب، السلام علیکم۔ آنے والے الیکشن کے لیے غدارانہ مہاجروں نے جس طرح کی زبان اور پالیسی کو اختیار کیا ہے، مہاجر عوام اور وفا پرست عوام، پوری قوم ان کی کسی بھی اس منافقت سے بھرے ان پالیسیز پر، ان بیانات پہ کان نہ دھریں۔ ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جو انہوں نے مہاجر قوم کے ساتھ کیا، اپنے قائد کے ساتھ کیا، اپنے رہنما کے ساتھ کیا، وہ باپ جس نے ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، پورے شہیدوں کے خون کے لہو کا سودا کر کے آج اس قوم کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، کوئی بھی بات پوری قوم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان غداروں کی اس منافقت سے بھری پالیسیز، جہاں وہ چند لوگوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ ان کو منافق اور دشمنوں سے ملنے کے طعنے دے رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ 22 اگست کے بعد اور ایون اس سے پہلے جب یہ پی ایس پی بنی، خاص طور پہ اگر ہم یہ کمالو بغیرت کی بات کریں، تو انہوں نے مہاجر قوم کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے تو بات کی جا سکتی ہے، غداروں سے بات نہیں کی جا سکتی، منافقوں سے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا جو رویہ یا آپ کے جو ایکشنز رہے پی ایس پی بنانے میں، اور پھر اس کے بعد بہادر آباد ٹولے میں جہاں شامل ہونے میں، پہلے پی آئی بی بھی بنی، پھر اس کو بھی مرج کر دیا گیا، آپ لوگوں نے تو منافقت کے اور غداری کے عمل کو ایسی ہائٹ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں جانے والے وہ لوگ جن کو کوئی مزمل، کوئی وسیم، کوئی اسفنجا یا سیف یار کے نام سے جانتا تھا، آپ کے بھی علم میں ہے کہ ان کو مزمل قریشی بنانا یا محمد وسیم بنانا یا ان کو سیف یار خان بنانا، یہ الطاف بھائی کا ہی عمل تھا۔ الطاف بھائی کا نام ان کے ساتھ جڑا تو 4 لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کیا۔ ان کے پیپلز پارٹی میں جانے کے عمل کو تو میں قطعی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں۔ دشمنوں سے بھی ملنا جو ہے وہ بھی ان کی مہاجر قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی سمجھ لیں ایک ایسا عمل ہے جس سے مہاجر قوم کو نقصان، خاص طور پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو ان کو پہچان دی، جو شناخت دی، ان کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ لیکن اگر اس عمل کو مصطفیٰ کمال جیسے بغیرت اور غداروں کے عمل سے میچ کیا جائے تو میں ان کو پھر بھی یہ بینیفٹ ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی ایک انفرادی کیپیسٹی میں جو ان کو بہتر لگا اس پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا، یہ ان کا سیاسی حق ہے، انہوں نے جوائن کیا، ٹھیک ہے۔ گو کہ ہم اور آپ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری سب سے بڑی دشمن رہی ہے اور مہاجر قوم کو بہت زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان غداروں کے عمل کو اگر آپ دیکھیں جنہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم اس پوری قوم کو یکجا کرنے میں جو 40-45 سال اپنی زندگی کے لگائے، اس پہ جو انہوں نے قبضہ کیا اور مہاجر قوم کا جو حال کیا، اس میں پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی مطلب اگر آپ اس کو ریٹنگ کریں گے تو یہ تو بڑے ٹاپ لیول کے پہ آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کے بھی باپ ہیں۔ وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو کہتے یار واہ، مطلب کوئی تو ہم سے سبقت لے کے گیا غداری کے عمل میں۔ انہوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ جیتے جی انہوں نے پوری قوم کو جو ہے غلام بنا دیا ہے، اس مشکل میں ڈال دیا ہے کہ کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا۔ آج کراچی شہر کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے ان کی تھو تھو ہوتی ہے، جہاں بھی غداری کے کہیں بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو لوگ اب میر جعفر میر صادق کی مثال نہیں دیتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مصطفیٰ کمال، آپ نے فاروق ستار، آپ نے خالد مقبول، آپ نے عامر خان، آپ نے فیصل سلفاری، آپ نے خواجہ، آپ نے انیس، آپ نے وسیم، ان لوگوں کے کردار کو اپنایا ہے، آپ نے ان کی روش پہ چلے ہیں آپ لوگ، جو غداری کا عمل آپ نے کیا ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی میں کوئی لوگ کو زور زبردستی سے ادھر ادھر پارٹیوں میں ملائے جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں تو ان کو بھی یہی تشبیہ دی جاتی ہے کہ آپ نے وہی کام کیا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ایم کیو ایم پہ قبضہ کر کے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور خالد مقبول ان لوگوں نے کیا۔ تو کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑو۔ اس ایم کیو ایم کو جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی، اس ایم کیو ایم کو تو تم دفن کرنے آئے تھے نا،
तुम ही कहते थे कि मैं महाजिरों के नाम को दफन करने आया हूँ, एमकेएम को दफन करने आया हूँ। आज उसी के नाम को और उसी के बैनर तले जो है अपने आप को कौम के सामने जो है शरीफ और बड़ा मासूम पेश करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे मकरू चेहरे से हर कोई वाकिफ है। अल्ताफ भाई की बनाई हुई एमकेएम, अल्ताफ भाई की बनाई हुई कौम का पीछा छोड़ दो खुदा के वास्ते, वरना ये कौम तुमसे खुद पीछा छुड़ाएगी इंशाल्लाह। जो तुम उनको इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हो ना कि उनको सुकून आ जाएगा, उनको बड़ी सुकून की नींद आएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे इंजेक्शन लगाएगा कि तुम्हें ऐसी सुकून की नींद आएगी कि तुम्हारे घर वाले भी याद करेंगे। हम तो तुम्हारे अल्फाज में जवाब दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन से इंजेक्शन की बात कर रहे हो, कौन सी नींद की बात कर रहे हो। लेकिन अगर सुकून की नींद तुम दूसरों को दिलवा रहे हो ना, तो अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह उसका कानून भी जब हरकत में आएगा तो ये कौम के लोग जो हैं, जो गयूर अवाम है, जो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से मोहब्बत करते हैं, इस कौम के वफादार हैं, इस शहीदों के वफादार हैं, इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारा मकरू चेहरा दिखाएंगे और वो इस तरह का बाइकाट करके तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि तुम जो है जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें डर है ना इस चीज का कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बाइकाट कर दिया, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की कौम ने अगर तुम्हें वोट नहीं दिए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इल्जाम लगाते हो कि 5 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को दे के बाइकाट करवाया, पीपल्स पार्टी ने दे के बाइकाट करवाया, फला करवाया, तुच्चा सा जवाब दिया, तुम्हें दुश्मन है। क्या मुंह रह गया? वो कहते हैं कि 5% भी तुम्हें दे देते तो तुम बैठ जाते। मैं तो कह रहा हूं 5% भी बहुत बड़ी रकम बोल दी उन्होंने। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वो हैं जिनके पास 40 साल पहले फौजी अफसरान जो है 50 लाख के ब्रीफ केस लेके आए थे, जिनको ऑफर दी थी कि कराची में पूरी बादशाहत होगी, जहां को जितनी मंजिल, जितनी रकबा की जमीन को और घर को और बंगले को तुम्हें दे देते तो तुम बैठ जाते। मैं तो कह रहा हूं 5% भी बहुत बड़ी रकम बोल दी उन्होंने। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वो हैं जिनके पास 40 साल पहले फौजी अफसरान जो है 50 लाख के ब्रीफ केस लेके आए थे, जिनको ऑफर दी थी कि कराची में पूरी बादशाहत होगी, जहां को जितनी मंजिल, जितनी रकबा की जमीन को और घर को और बंगले को तुम्हें दे दें। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने ठोकर मारी उनको। आज भी प्रॉपर्टीज के केस में दुनिया को पता चल गया कि कोई भी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पे नहीं है। तुम अल्ताफ भाई को 5 अरब रुपए के पर इल्जाम लगा रहे हो, थूकते हैं ऐसे पैसों पे और ऐसी रिश्वत पे और ऐसी ऑफर पे। अल्ताफ भाई, अल्ताफ हुसैन जिसका नाम है ना, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के एक एक एक्शन और उनकी पूरी जिंदगी से पूरी उनकी कौम वाकिफ है, इसीलिए वो उनके सबके दिलों में धड़कते हैं, इसीलिए वो सबके दिलों में रहते हैं। तुम्हारे ये मुनाफिक इल्जामात, झूठे इल्जामात और तुम्हारी ये मुनाफिक पॉलिसी सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए, शहीदों के खून से सौदा करने वाले बेगैरतों, तुम लोगों को ये कौम जवाब देगी इंशाल्लाह। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन सदा जी।